اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَظَلَلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم الغمامہ اوپر تمہارے بادل کا وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے علیکم المنّ اوپر تمہارے من والسلویٰ اور سلویٰ کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا ہم پر ولیکن اور لیکن کانوا تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا، یہی وہ ملک تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو کہنے لگے، اے موسیٰ، وہاں تو جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، اور اگر یہ حملہ اتنا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں ہی بیٹھتے ہیں۔ ان کا یہ جواب دراصل اس بزدلی کی وجہ سے تھا جو مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دی، تاکہ اس عرصہ میں یہ بزدل نسل مر کھپ جائے اور آئندہ جو نسل اس بیابان اور آزادانہ فضا میں پیدا ہو اس میں کچھ ہمت اور جرأت پیدا ہو اور جہاد کے قابل بن جائیں۔ اب یہ سوال تھا کہ اس بیابان میں نہ کوئی مکان تھے اور نہ کوئی کھانے پینے کا سامان تھا اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اس طویل مدت کے لیے آسمان کو ابر آلود رکھا، ورنہ یہ سارے لوگ دھوپ کی شدت سے تباہ و برباد ہو جاتے، اور خوراک کا یہ انتظام فرمایا کہ کثیر تعداد میں من اور سلویٰ نازل فرمایا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو دنیے کے بیج جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی۔ من کی تفسیر میں سب سے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ من متعدد چیزیں تھیں جو صحرا میں خود بخود پیدا ہوتی تھی، ان میں سے ایک کھمبی بھی ہے۔ اسی طرح وہ میٹھی گوند بھی من کی ایک قسم تھی جو ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ سے من کی تفسیر میں آئی ہے۔ اور سلویٰ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے تھے۔ یہ غذائیں بلا مشقت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر مقدار میں اس طویل عرصہ تک ملتی رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر خاص انعامات تھے، ورنہ جو مایوس کن جواب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اگر اللہ چاہتا تو اس کی سزا میں انہیں ہلاک کر دیتا، اور پھر اس جزیرہ میں اس طرح زندگی بسر کرنا بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی جنگل میں سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر 1 سال بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، نَدْخُلُوا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے چاہو تم، رَغَدًا با فراغت، رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، سُجَّدًا سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو، حِطَّةٌ بخش دے، نَغْفِرْ لَكُمْ بخش دے گا تمہارے لیے، خَطَايَاكُمْ تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یعنی گناہوں کی بخشش کے علاوہ مزید درجات حاصل ہوں گے۔ احسان کا معنی خالص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دیکھتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ یعنی جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ پھر جب تربیت کا یہ عرصہ گزر گیا اور انہوں نے ایک بستی کو فتح کر لیا تو ہم نے انہیں ہدایت کی کہ اس شہر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور عاجزانہ انداز سے داخل ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا، یعنی بدنی اور قولی دونوں طرح کی عبادت کرنا۔ اور حطّۃ کا ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پر تم فتح پاؤ ان میں قتل و غارت نہ شروع کرنا بلکہ انہیں معاف کر دینا، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ کیا تھا۔ تاہم ہم تمہاری خطائیں معاف کر کے تمہیں انعامات سے نوازیں گے۔
فبدل الذین پس بدل ڈالا ان لوگوں نے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو غیر الذی سوائے اس کے جو قیل لہم کہی گئی تھی ان کے لیے فانزلنا پس نازل کیا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظالموا جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یفسقون ساتھ اس کے وہ جو تھے نافرمانی کرتے۔ یعنی پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پس پشت ڈال کر اس کے بالکل الٹ کام کیے۔ بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ ریز ہونے کی بجائے اکڑتے ہوئے اور سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ استغفار کرنے کی بجائے دنیاوی مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حتاتن یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتاتن کے بجائے حباتن فی الشیرہ دانہ بالی کے اندر ہے کہنے لگے۔ مسلم میں حباتن فی الشیرہ کے بجائے حنطۃ فی الشیرہ یعنی گندم اپنی بالی کے اندر کے الفاظ ہیں۔ بنی اسرائیل جب شہر پر قابض ہوئے وہاں بدکاریاں شروع کر دیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی کہ آسمان سے عذاب طاعون کی وبا کی صورت میں نازل فرمایا جس کے نتیجہ میں ایک روایت کے مطابق 70,000 یہود مارے گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا پس کہا ہم نے نَضْرِبْ مار بِعَصَاکَ الْحَجَرَ اپنا عصا پتھر پر فانفجرت تو پھوٹ پڑے منہ اس سے 12 عینا 12 چشمے قد علما تحقیق جان لیا کلو اناسن ہر ایک قبیلے نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ رزق اللہ سے بلا تاسو اور نہ پھرو فی الارض بیچ زمین کے مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ واقعہ بھی اسی وادی سینا میں پیش آیا۔ سایہ اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی بھی شدید ضرورت تھی اور وہاں دور تک کہیں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی تو موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار میں پانی نکالا جو اس لاکھوں کے لشکر کی روزانہ ضروریات کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہ قوم 12 قبیلوں میں تقسیم تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان میں 12 ہی چشمے روانہ کر دیے، کوئی شگاف بڑا تھا کوئی چھوٹا، اور یہی صورت ان 12 قبیلوں کے افراد کی تعداد کی تھی۔ پانی کی اس طرح تقسیم سے ان میں پانی پر آپس میں جھگڑے کے امکانات بھی ختم ہو گئے۔ یہ چٹان اب بھی جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے جسے سیاح جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں اور شگافوں کے نشان اب بھی اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بلا تاسو فی الارض مفسدین اور نہ پھرو بیچ زمین میں فساد کرتے ہوئے، یعنی یہ خدا داد مفت کی نعمتیں جو تمہیں مہیا ہیں ایک دوسرے سے چھین کر یا چرا کر خواہ مخواہ فتنہ اور جھگڑے کے مواقع پیدا نہ کرتے رہنا۔ فساد فی الارض کی مذمت تو سبھی کرتے ہیں مگر فساد فی الارض ہے کیا چیز، اس بات کی تعین میں ہر شخص کے نقطہ نظر کے مطابق اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ عموماً فساد فی الارض کا مطلب چوری ڈاکہ لوٹ مار قتل و غارت اور ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا ہی سمجھا جاتا ہے، اور یہ فساد فی الارض کا صرف ایک پہلو ہے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے منافقوں سے کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہنے لگے ہم مفسد کب ہیں بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون قارون اور حامان کو مفسد قرار دیتے تھے تو فرعون اور اس کے درباری سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو فسادی قرار دیتے تھے۔ فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اس فرعون نے اس قسم کے فساد فی الارض کی اصلاح کا طریقہ سوچ کر کہا کہ ہم لوگ ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، ہم ان لوگوں پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کے نقطہ نظر کے مطابق فساد فی الارض اور اصلاح دونوں کا مفہوم بدل جاتا ہے۔
اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فساد فی الارض حقیقتاً ہے کیا چیز۔ اس سوال کا جواب بالکل آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت اور اس کے نظام امن میں خلل ڈالنے والا مفسد یا فسادی ہوتا ہے۔ فرعون کو چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم سے بغاوت کا خطرہ تھا، لہٰذا اس نے انہیں مفسد قرار دے دیا، اور شرعی نقطۂ نظر سے حاکم جو ہے، حاکم مطلق اور مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لحاظ سے جو شخص بھی اللہ کے اور بندوں کے آپس میں باہمی حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا، وہ فساد فی الارض کا مجرم ہوگا، اور اسی لحاظ سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا فساد فی الارض کی سب سے بڑی قسم قرار پاتا ہے، اور اللہ کے دین کے خلاف جو سرگرمیاں یا خفیہ مشورے کرنا یا بغاوت کرنا بھی اتنا ہی شدید جرم ہے جتنا ڈاکہ ڈالنا یا چوری کرنا اور زنا کرنا ہے۔ اس فرق کو ہم یوں بھی واضح کر سکتے ہیں کہ شرک اور زنا بالرضا ایک دنیا دار معاشرے میں جرم نہیں سمجھا جاتا، جبکہ شرعی نقطۂ نظر سے یہی باتیں فساد فی الارض میں سر فہرست شمار ہوتی ہیں۔ ایک دین سے بیزار حکومت کے خلاف جہاد کرنا اس حکومت کے نظریہ کے مطابق بغاوت اور بہت بڑا جرم ہے، جبکہ شرعی نقطۂ نظر سے یہ فساد فی الارض کے خاتمے کا آغاز ہے۔ اس وضاحت سے آپ قرآن میں مختلف مقامات پر جو ذکر کیا گیا ہے فساد فی الارض، اس کا مفہوم آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔